الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق اللہ العظیم۔ دوستو، یہ سورہ فلق نازل پڑھی گئی ہے۔ یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور اس کی 5 آیتیں ہیں۔ یہ سورت اور اس کے بعد جو ہے سورہ الناس، ان دونوں صورتوں میں 11 آیتیں ہیں، اور یہ دونوں صورت ایک ہی ساتھ حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور نازل ہونے کا سبب یہ ہوا، ابھی میں تفسیر سنا دوں گا آپ کو، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے۔ ایک کام نہیں کیا، لیکن ذہن شریف میں ہوتا تھا کہ کر لیا۔ کبھی ایسا ہوتا کہ کام کر لیتے اور ذہن شریف میں آتا کہ نہیں کیا۔ یہ کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 مہینہ تقریباً رہی، اور اس بیماری کا سبب بیماری نہیں تھی۔ ایک یہودی تھا جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی حسد تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو حاسدین کے حسد سے بچائے۔ اس نے اپنی بیٹیوں کو مامور کیا کہ حضور اکرم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک لڑکا رہا کرتا تھا۔ بچے تو بچے ہی ہوتے، بیچارے بھولے ہوتے ہیں۔ انہوں نے اس بچے سے رابطہ کیا، اور رابطہ کرنے کے بعد جس کنگھی سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالوں کو سنوارا کرتے تھے، اس کا دندانہ حاصل کیا۔ کنگھی میں دانت ہوتے نا، وہ دندانہ حاصل کیا۔ اور کنگھی میں عادتاً لوگوں کے بال بھی ہوتے ہیں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک بھی حاصل کیا۔ اس یہودی نے یا اس کی بیٹی نے اس لڑکے کے ذریعے جو حضور کی خدمت میں رہا کرتا تھا، اور اس پر جادو کر دیا، اور جادو کر کے بال پر 11 گرہیں لگائیں، اور ہر گرہ کے اندر سوئی رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے۔ ایک روز خواب میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا معاملہ بتلا دیا۔ وہ سب تفصیل میں سناؤں گا آپ کو تفصیل میں۔ پہلے یہ سنا دیتا ہوں تاکہ تب سنتے وقت آپ کو پوری بات یاد رہے۔ 2 شخص آئے حضرت کے پاس، ایک سرہانے بیٹھ گئے، ایک پائخانے میں بیٹھ گئے۔ ایک نے پوچھا کون ہے، دوسرے نے جواب دیا کہ یہ محمد الرسول اللہ ہے۔ کیا ہو گیا؟ تو بیمار ہیں۔ بیماری کا سبب کیا ہے؟ تو ان پہ جادو یا سحر کیا گیا ہے۔ کس نے کیا؟ تو فلاں لبید ابن اسم نے کیا۔ کس چیز پر کیا؟ تو داڑھی اور کنگھی کے دندانے پر کیا۔ کہاں کیا؟ تو فلاں کونے میں، کنواں میں کے اندر کر کے نر کھجور میں ایک خوشہ نکلتا ہے جس کے پھول کو مادی سے کراس کرتے ہیں،
اس کو عرب میں بولتے ہیں تعبیر النخل، اس کے اندر کر کے اس کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا گیا ہے، اور یہ سب حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں سن رہے ہیں۔ تو حل کیا ہے؟ تو بتایا کہ اس کو نکالا جائے۔ جب خواب سے بیدار ہوئے تو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ذریعے ان کے نام سب آ رہے ہیں ابھی، اس کنویں کے پاس گئے، پانی نکلوایا، وہ خوشہ نکالا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جادو رکھا تھا وہ نکالا گیا، ایک ایک آیت پڑھتے تھے اور ایک ایک گرہ کھولتے تھے، یہاں تک کہ 11 گرہیں کھول دی گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئے۔ اب ایک مسئلہ سمجھ لیجئے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کیا نبی پر بھی جادو ہوتا ہے؟ دو چیز ہے دوستو، اسباب سے متاثر ہونا یہ نبوت کے خلاف نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جنگ احد میں ایک بدبخت نے حضور کو پتھر مارا تو آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے ڈنک مار دیا، تو آپ نے فرمایا کہ نہ یہ نمازی کو چھوڑتا ہے نہ بے نمازی کو چھوڑتا ہے۔ تو دھوپ سے متاثر ہونا، بارش سے بھیگ جانا، سحر سے متاثر ہو جانا یہ نبوت کے خلاف نہیں ہے، اس لیے یہ اشکال نہیں کیجیے، نہ کرنا چاہیے کہ نبی پر بھی سحر کیسے ہو جائے گا۔ پھر سیدھی سی بات یہ ہے کہ اگر نہیں ہوتا سحر تو پھر اس کا علاج کیسے نازل ہوتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے اس کا علاج بھی کیا۔ اب ذرا میں تفسیر پڑھتا ہوں تھوڑا آج، پھر میں ایک ایک آیت کی تشریح کروں گا۔ یہ سورہ فلق اور اس کے بعد کی سورہ ناس، دونوں صورتیں ایک ساتھ ایک ہی واقعہ میں نازل ہوئی ہیں۔ حافظ ابن قیم علامہ ابن تیمیہ کے بڑے اونچے شاگرد ہیں، میں ان کا بڑا قائل ہوں، اور میں آپ لوگوں کو دعا بھی بتا چکا ہوں۔ یہی علامہ ابن قیم ہی نے ایک کتاب لکھی ہے الطب النبوی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کن کن چیزوں سے علاج کرتے تھے۔ وہاں ایک دعا منقول ہے عبداللہ ابن السلام کی، میں پہلے آپ کو سکھا چکا ہوں، بتا چکا ہوں، لیکن آپ لوگ وہی پکے سننی ہے، سنتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں، کہ کہتے ہیں کہ میں وہ دعا اگر نہ پڑھوں روزانہ تو مجھے یہودی گدھا بنا دے جادو کے ذریعے۔ دعا کیا بتائی تھی؟ اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنی ما علمت منہ وما لم اعلم من شر ما خلق وزرع وبرأ ومن شر کل ذی شر لا اطیق شرہ ومن شر کل دابۃ انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرا تجربہ ہے بہت سارا اس دعا کے سلسلے میں، آپ کا بھی جی چاہے تو اس کو یاد کیجئے، پڑھیے، تعویذ گنڈا والے مولوی کے پیچھے نہ بھاگیے۔ سنو، حافظ ابن قیم نے ان دونوں صورتوں کی تفسیر یکجا لکھی ہے، اس میں فرمایا ہے کہ ان دونوں صورتوں کے منافع یعنی نفع اور برکات اور سب لوگوں کو ان کی حاجت، غور سے سنو ذرا، سب لوگوں کو ان کی حاجت و ضرورت ایسی ہے ان دونوں صورتوں کی کہ کوئی انسان اس سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ اور ان دونوں صورتوں کو سحر، سنو کان کھول کے، اور نظر بد اور تمام آفات جسمانی و روحانی کے دور کرنے میں تاثیر عظیم ہے۔ ان دونوں صورتوں کو پڑھے گا جو تو اللہ تعالیٰ سحر، جادو، ٹٹکا مٹکا سب ختم کرے گا۔ اور حقیقت کو سمجھا جائے تو انسان کو اس کی ضرورت اپنے سانس اور کھانے پینے اور لباس سب چیزوں سے زیادہ ہے۔ کس کی ضرورت؟ ان دو صورتوں کی، جس کا ہم لوگ کیئر نہیں کرتے۔ آپ کی زبان بول رہا ہوں، کیئر بولتے انگریزی میں، ہاں، آپ کو کیئر نہیں ہے، آپ کو چاہیے وہی تعویذ والا مولوی
مسند امام احمد میں اس طرح آیا ہے، سنو، کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کر دیا تھا، جس کے اثر سے آپ بیمار ہو گئے۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کر حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کیا ہے، اور جادو کا عمل جس چیز میں کیا گیا ہے وہ فلاں کنویں کے اندر ہے۔ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں آدمی بھیجے اور وہ یہ جادو کی چیز کنویں سے نکال لائے۔ اس کنویں میں گرہیں لگی ہوئی تھیں۔ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گرہوں کو کھول دیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تندرست ہو کر کھڑے ہو گئے، اور اگرچہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس یہودی کا نام بتلا دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جانتے تھے، مگر اپنے نفس کے معاملے میں ہائے میرا ربی، دیکھو یہ ہے اخلاق۔ ہم تو تھوڑی سی بات پر باکسنگ تیار کر لیتے ہیں۔ میری طرف دیکھو ذرا ایکشن، سنو یہ بات، ہنسو مت، اللہ یہ ہم سب کو توفیق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جانتے تھے، مگر اپنے نفس کے معاملے میں کسی سے انتقام لینا، یہ ہے رحمت للعالمین۔ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت نہ تھی، اس لیے عمر بھر اس یہودی سے کچھ نہیں کہا، اور نہ کبھی اس کی موجودگی میں حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے کسی شکایت کے آثار پائے گئے۔ وہ حضور کی مجلس میں بھی بیٹھا رہتا تھا، لیکن کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ترچھی نگاہ سے بھی نہیں دیکھتے کہ یہی ہے وہ۔ ہم ہوتے تھے کہتے یار اس کو پلیز یو گو آؤٹ ہے۔ وہ منافق ہونے کی وجہ سے حاضر باش تھا۔ اور امام بخاری کی روایت حضرت اماں عائشہ سے یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے سحر کیا، تو اس کا اثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تھا کہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرتے تھے کہ فلاں کام کر لیا ہے، مگر وہ نہیں کیا ہوتا۔ پھر ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا ہے کہ میری بیماری کیا ہے، اور فرمایا کہ خواب میں دو شخص آئے، ایک میرے سرہانے بیٹھ گیا اور ایک پاؤں کی طرف۔ سرہانے والے نے دوسرے سے کہا کہ ان کو کیا تکلیف ہے؟ دوسرے نے کہا کہ یہ مسحور ہیں، یعنی ان پر سحر ہے۔ اس نے پوچھا کہ سحر ان پر کس نے کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ لبید ابن اعصم نے، جو یہودیوں کا حلیف منافق ہے، اس نے پوچھا کہ کس چیز میں جادو کیا ہے؟ اس نے بتلایا کہ ایک کنگھے اور اس کے دندانوں میں۔ پھر اس نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ تو اس نے بتلایا کہ کھجور کے اس غلاف میں جس میں کھجور کا پھل پیدا ہوتا ہے، بیر زروان اس کنویں کا نام ہے، میں ایک پتھر کے نیچے مدفون ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر تشریف لے گئے اور اس کو نکال لیا، اور فرمایا کہ مجھے خواب میں یہی کنواں دکھلایا گیا تھا۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان کیوں نہ کر دیا کہ فلاں شخص نے یہ حرکت کی ہے؟ اعلان کیوں نہیں بتا دیا کہ اس نے کی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی، اور مجھے یہ پسند نہیں کہ میں کسی کے لیے کسی تکلیف کا سبب بنوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہم کو بھی نبی کی سنت پر پیروکار بنائے۔ ہم تو تھوڑی تھوڑی باتوں پر تیور بدل دیتے۔ مطلب یہ تھا کہ اس کا اعلان ہوتا تو لوگ اس کو قتل کر دیتے یا تکلیف پہنچاتے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مرض 6 مہینے تک رہا، اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جن صحابہ کرام کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ کام لبید ابن اعصم نے کیا ہے، تو انہوں نے رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم اس خبیث کو کیوں قتل نہ کر دیں؟ حضرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا جو صدیقہ عائشہ کو دیا تھا۔ اور امام ثعلبی کی روایت میں ہے کہ یہ ایک لڑکا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، اس منافق یہودی نے اس بچے کو بہلا پھسلا کر خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کنگھا اور کچھ اس کے دندانے
اس سے حاصل کر لیے اور ایک تانت کے تار میں 11 گرہیں لگائی، ہر گرہ میں ایک سوئی لگا دی، کنگھے کے ساتھ اس کو کھجور کے پھل کے غلاف میں رکھ کر ایک کنویں میں پتھر کے نیچے دبا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں صورتیں نازل فرمائی جن میں 11 آیتیں ہیں۔ آپ ہر گرہ پر ایک ایک آیت پڑھ کر ایک ایک گرہ کو کھولتے رہے یہاں تک کہ سب گرہیں کھل گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک ایک بوجھ سا اتر گیا اور آپ صحت مند ہو گئے۔ جو لوگ سحر کی حقیقت سے ناواقف ہیں ان کو تعجب ہوتا ہے کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جاننا چاہیے اتنا کہ سحر کا اثر بھی اسباب طبیعہ کا اثر ہوتا ہے۔ جیسے دھوپ میں انسان ہوگا تو دھوپ لگے گی، بارش میں ہوگا تو بارش پڑے گی، میدان جہاد میں تو دندان مبارک شہید ہوا کہ نہیں ہوا؟ جی اسی جیسے آگ سے جلنا یا گرم ہونا، پانی سے سرد ہونا، بعض اسباب طبیعہ سے بخار آ جانا یا مختلف قسم کے درد و امراض کا پیدا ہو جانا۔ ایک یہودن نے زہر دے دیا تھا، اس کا اثر حضور کو موت تک رہا۔ جی تو یہ سب نبوت کے خلاف نہیں ہے اور یہ سب تکوینیات ہے جس پر مجھے کلام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک امر طبعی ہے جس سے پیغمبر و انبیاء مستثنا نہیں ہوتے، اسی طرح سحر و جادو کا اثر بھی اسی قسم سے ہے، اس لیے کوئی بعید نہیں۔ بس آج اتنا رہنے دو، پھر تھوڑا تھوڑا سنائیں گے آپ کو۔ چلیے